السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج میں نے مصنف کا آپ لوگوں کو تعارف کروایا تھا اور سبق کا تعارف کروایا تھا تشکیل پاکستان کا، اور آج ہم نے کرنا ہے سبق کی ریڈنگ اور اس کی سبق کی اہم عبارات۔ اب اس میں بیٹا سبق کا نام عنوان تشکیل پاکستان، مصنف کا نام میاں بشیر احمد۔ تشکیل پاکستان کسے کہتے ہیں؟ تشکیل پاکستان جب پاکستان تشکیل ہوا، بنا، اس سے قبل کیا کیا ہوتا رہا، کن کن لوگوں نے مشقتیں کی، محنتیں کی، اور پھر جا کر پاکستان تشکیل ہوا، اور کن کن لوگوں کا کردار ہے اس میں۔ ہندوستان میں اسلامی حکومت اگرچہ کہنے کو اورنگزیب عالمگیر کی وفات سن 1707 کے 150 سال بعد تک قائم رہی، یعنی کہ اسلامی حکومت وہ کہنے کو تو اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد 150 سال تک قائم رہی، لیکن دراصل حکومت اور امراء دونوں کے طاقت اور سطوت یعنی شان و شوکت 18ویں صدی کے وسط تک ختم ہو چکی تھی۔ 18ویں صدی کے درمیان میں ہی وہ ختم ہو چکی تھی۔ 19ویں صدی کے شروع میں مسلمانوں کے سیاسی تزلزل کی تکمیل ہوئی۔ تزلزل یعنی کہ اونچ نہیں، تشکیل کہتے ہیں ساخت، شکل، وجود میں آنا، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ تزلزل زوال کو کہتے ہیں، زوال پذیر ہوئی، تزلزل کی تکمیل ہوئی، مکمل ہوئی۔ چنانچہ سن 1803 میں انگریز دہلی میں داخل ہوئے، لیکن اسی زمانے میں بعض افراد کے دل میں مذہبی احیاء کہتے ہیں مذہبی روایات اور اقتدار کو زندہ کرنا۔ احیاء کا مطلب مذہبی اقتدار اور اس کے روایات کو زندہ کرنا، مذہبی عقائد کو زندہ کرنا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں معاشرتی اصلاح کا خیال پیدا ہوا، یعنی کہ دل میں مذہبی احیاء اور معاشرتی اصلاح کا خیال پیدا ہوا۔ شاہ ولی اللہ تمام عمر اسلام کی صحیح تعلیم کی، اشاعت و تبلیغ کی، قرآن پاک کا فارسی میں ترجمہ کیا، دین کی سربلندی کے لیے جہاد کا احیاء کیا، تفسیر، حدیث، تصوف، فقہ پر کئی کتابیں لکھی۔ پھر شاہ عبد العزیز جو ہے وہ ان کے پوتے شاہ اسماعیل نے تبلیغ کی اور ہدایت کا کام جاری رکھا۔ اب ان دونوں کی کوششیں وغیرہ کی کوششوں سے علم دوست لوگوں میں مذہب کی صحیح واقعات، یعنی کہ ان دونوں نے شاہ ولی اللہ اور ان کے پوتے شاہ عبد العزیز نے جو کاوشیں، جو کوششیں کی اسلام کی سربلندی کے لیے، پھر جو اس چیز کو جانتے تھے، مانتے تھے، علم دوست لوگوں میں مذہب کی صحیح واقفیت بڑھتی گئی، یعنی کہ ان کی محنت رنگ لاتی گئی، لیکن عوام کی مذہبی حالت بہت گری ہوئی تھی، اور موزوں معاشری رسموں میں مسلمانوں اور ہندوؤں میں زیادہ فرق نہ تھا۔ موزوں کہتے ہیں بیٹا بری یا خراب حالت، معاشرتی رسموں میں مسلمانوں اور ہندوؤں میں زیادہ فرق نہ تھا، مطلب اگر ان کی خراب حالت کو دیکھیں تو مسلمانوں اور ہندوؤں میں ہم فرق نہیں کر سکتے تھے۔ سیاسی تزلزلی یعنی کہ زوال اور معاشرتی تخریب کہتے ہیں بیٹا معاشرتی بگاڑ کو، رہن سہن کے طریقوں کا بگاڑ، یعنی کہ رہن سہن معاشرتی۔ اس نازک وقت میں ایک پرخلوص مصلح سید احمد بریلوی پیدا ہوئے۔ سید احمد بریلوی مسلح کہتے ہیں اصلاح کرنے والا، درست کرنے والا۔ سید احمد بریلوی کون تھے؟ ہندوستان کے ایک شہر رائے بریلی میں پیدا ہوئے، شاہ عبد العزیز کے شاگرد تھے۔ شاہ اسماعیل کے ساتھ مل کر سکھوں کے خلاف جہاد کیا اور مفتوحہ علاقوں پر اسلامی حکومت قائم کی۔ کس نے؟ سید احمد بریلوی نے۔ سن 1816 سے سن 1831 تک 15 سال مسلمانوں کی مذہبی اور معاشرتی خرابیوں کو دور کرنے کی پوری کوشش کی۔ اسی سلسلے میں مذہبی آزادی کے حصول کے لیے انہوں نے سن 1826 میں سکھوں کے خلاف مذہبی جہاد کی۔ سن 1826 میں سکھوں کے خلاف مذہبی جہاد کی مہم بھی شروع کی۔ مہم کسے کہتے ہیں؟ مہم کہتے ہیں بیٹا بڑا کام یا مشکل کام کرنا، ٹھیک ہو گیا؟ تو مہم انہوں نے شروع کی، جس سے آخر میں 7000 مجاہدین نے پشاور کے قریب میدان جنگ میں نمایاں کامیابی حاصل کی،
اور سید احمد نے ایک نظام حکومت قائم کر کے قبائل کے معاشرتی اصلاح کے احکام نافذ کیے، لیکن بعض سرداروں کی غداری سے جو سکھوں کے ساتھ شریک ہو گئے، آخر کار مسلمانوں کو شکست ہوئی اور ان کا رہنما 6 مئی سن 1831 کو بالا کوٹ میں شہید ہوا۔ یعنی مسلمانوں کی مسائی خود مسلمانوں ہی کے ہاتھوں برباد ہو گئی۔ مسائی کسے کہتے ہیں بیٹا؟ مسائی کہتے ہیں کوشش کو، کوششیں، مسائی کوشش کو کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے مسلمانوں کی جو کوشش تھی وہ خود مسلمانوں ہی کے ہاتھوں برباد ہو گئی۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ سید احمد بریلوی نے بار بار ہندوستانوں کے مسلمانوں کو دوسری قوموں کے مقابلے میں جمع کیا اور ان کے اصلاحی کام کو ان کے بعض مذہبی جانشینوں سے جاری رکھا۔ جانشین ساتھی کو کہتے ہیں۔ اور عقیدت مند سر سید بعض باتوں میں اپنے ہم نام کے ہم خیال تھے اور ان کی عقیدت مند تھے۔ عقیدت مند کہتے ہیں ارادت مند، یعنی کہ معتقد۔ اسی زمانے میں بہار میں مسلمانوں میں فرائضی تحریک اٹھی جس کا مقصد غریب مسلمانوں کی ناگفتہ با حالت کی اصلاح اور ان کی امداد کی جائے۔ فرائضی تحریک کہتے ہیں بیٹا احیاء اسلام کی یہ تحریک بنگال سے شروع ہوئی۔ فرائضی تحقیق احیاء اسلام کی یہ تحریک بنگال سے شروع ہوئی۔ اس تحریک کے روح رواں حاجی شریعت اللہ تھے۔ اس تحریک کا مقصد نماز، قرآن، نماز، روزہ، زکوٰۃ کو پابندی سے ادا کیا جائے اور توبہ کی جائے۔ انہوں نے بدعات کے خاتمے کی کوشش کی اور مسلمان کسانوں کو نجات دلانے کے لیے بھی بھرپور کوشش کی۔ یعنی کہ اس تحریک کا مقصد کیا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب ناگفتہ بحالت کسے کہتے ہیں؟ جو کہنے کے قابل نہ ہو، ناقابل بیاں حالت، اس کی اصلاح اور ان کی امداد تھا۔ اب یہاں سن 1857 میں مسلمانوں کی رہی صحیح عزت بھی خاک میں مل گئی۔ انگریزی حکومت 100 سال سے اس کی اس کے دان کے ذریعے جاری رہی۔ اب اس پیج پہ سبق کے اہم عبارات کون سی ہے؟ عبارت نمبر 1 ہندوستان میں، یعنی کہ اس سبق کا پہلا پیراگراف، ہندوستان میں اسلامی حکومت اگرچہ کہنے کو اورنگزیب کی وفات یہاں سے لے کر اب یہ پیراگراف یہاں ختم ہو رہا ہے وہاں تک مسلمانوں اور ہندوؤں میں زیادہ فرق نہ تھا۔ اب اس کی سیکنڈ جو عبارت ہے، دوسری عبارت وہ سیکنڈ پیراگراف سے ہی شروع ہو رہی ہے۔ سیاسی تزلزل اور معاشرتی تخریب کے اس نازک وقت میں ایک پرخلوص یہاں سے لے کر اور کہاں تک ختم ہو رہی ہے؟ اس پیراگراف کے 7ویں لائن، یعنی کہ 7ویں لائن کے بالکل سٹارٹ میں، جہاں 6ٹھی لائن ہے مسلمانوں کی مسائی خود مسلمانوں ہی کے ہاتھوں برباد ہو گئیں، یہاں تک۔ اب آگے دیکھیں کون سا پیراگراف سٹارٹ ہو رہا ہے؟ یہ بتریج، اب یہاں یہ بتریج مسلمانوں کی زمینیں اور عہدے چھین لیے گئے، اسلامی تعلیم کے ذرائع ختم کر دیے گئے اور سن 1837 میں فارسی زبان عدالتوں سے خارج کر دی گئی۔ اب کیا کیا انہوں نے؟ مسلمانوں کی جو زمینیں تھے، ان کے عہدے تھے، وہ بھی ان سے لے لیے گئے اور اسلامی تعلیم کا ذریعہ بھی ختم کر دیا گیا۔ اور سن 1837 میں فارسی زبان کو، یعنی کہ عدالتوں میں جیسے ہماری اردو زبان اب ہے ویسے وہ تب فارسی زبان تھی جو عدالتوں سے خارج کر دی گئی۔ 1857 کے بعد ان پر عتاب اور دباؤ بڑھے گئے، عتاب اور دباؤ بڑھتا گیا۔ عتاب بیٹا کہتے ہیں عذاب کو پسنا، ٹھیک ہے، عذاب اور پسنا، عتاب کہتے ہیں عذاب کو، پسپا ہو گیا، پسپا کہتے ہیں پسپا ہو گیا شکست کھانا۔ اب انہوں نے یہاں شکست کھائی، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہاں پہ انہوں نے مسلمان پسپا بھی ہوئے اور ان کے مظالم سے متاثر ہو کر نئی حکومت اور اس کے اداروں سے بیزار بھی ہوتے گئے۔ بیزار ہونا، اکتا جانا کسی چیز سے، اب وہ اس چیز سے بیزار بھی ہوتے گئے۔ ادھر ہندوؤں کی بے رخی نے ان کے زخموں پر اور بھی نمک چھڑکنا شروع کر دیا۔ نمک چھڑکنا، اذیت دینا، یعنی کہ انہیں اذیت دینا۔ اس ناگفتہ بحالت میں ایک دور اندیش ہمدرد ملت اٹھا
جس نے اپنی مایوس اور پسماندہ قوم کو، پسماندہ کسے کہتے ہیں؟ نا امید، مایوس ہونے والے، پیچھے رہ جانے والے کو کہا جاتا ہے، محنت اور ترقی کا زندگی بخش پیغام دیا۔ یہ مرد خدا سر سید احمد خان تھے، یعنی کہ ہمدرد ملت جو تھے۔ یہ انہیں کی جد و جہد کا نتیجہ تھا کہ گو ملک ہاتھوں سے گیا، ملت کی آنکھیں کھل گئیں۔ اب یہاں انہوں نے جد و جہد کا نتیجہ وہ کہتے ہیں یہ تھا کہ ملک ہاتھوں سے گیا، ملت کی آنکھیں کھل گئی۔ جب ملک ہاتھ سے چلا گیا تب ملت، قوم کی آنکھیں کھلی کہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا ہے۔ اب سر سید کی کیا خدمات تھیں؟ سر سید نے قدامت پسند مسلمانوں کو، قدامت پسند، پرانے رسم و رواج کو پسند کرنے والے، نئے زمانے کی ضروریات سے آگاہ کیا اور ہزار دقتوں سے ان کو نئے علوم کے حصول اور نئی حکومت سے تعاون پر آمادہ کیا۔ اپنی مذہبی تصانیف اور رسالہ تہذیب الاخلاق کے اجراء سے انہوں نے ثابت کر دکھایا کہ اسلام عقل کے اصولوں پر مبنی ہے، اور ان کی تعلیمی مساعی 1877 میں تکمیل کو پہنچیں جب علی گڑھ کالج کا افتتاح ہوا اور کم از کم 30 برس تک مسلمانان ہند کا واحد قومی مرکز بنا رہا۔ سن 1884 یعنی کہ 1884 میں سر سید نے پنجاب کا دورہ کیا، جہاں زندہ دلان پنجاب کی قدردانی سے ان کو بڑی تقویت ملی، تقویت یعنی کہ ترقی ملی۔ اب قدردانی کہتے ہیں عزت کو۔ منادی انجمن حمایت اسلام، یہ ادارہ سن 1800 لاہور میں قائم ہوا۔ اب انہوں نے کس طرح سے دیکھیں محنتیں کی، مشقتیں کی اور ہمیں پاکستان کو، ہمیں ایک الگ ملک دیا۔ ایک طرف وہ علی گڑھ سے وابستہ ہوئے، دوسری طرف انہوں نے لاہور میں انجمن حمایت اسلام کا ادارہ قائم کیا۔ سن 1886 میں سر سید نے آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے بنیاد ڈالی، جس کے اجلاس ہر سال مختلف مقامات پر منعقد ہو کر مسلمانوں میں ایک نئی زندگی پھونکنے کا باعث ہوئے۔ سن 1867 یعنی کہ 67 میں بنارس کے بعض ہندوؤں کو یہ خیال پیدا ہوا کہ اردو کو موقوف کر کے ملک میں بھاشا زبان رائج کی جائے، یعنی کہ اردو کو ختم کر کے بھاشا زبان ہندی زبان تھی ہندوؤں کی۔ سر سید کہتے تھے کہ یہ پہلا موقع تھا جب مجھے یقین ہو گیا کہ اب ہندو مسلمانوں پر کا بطور ایک قوم کے ساتھ چلنا محال ہے، یعنی کہ مشکل ہے، اور دونوں قومیں کسی کام میں دل سے شریک نہ ہو سکیں گی۔ اب ان کا یہ خیال تھا کہ دونوں قومیں کسی کام میں دل سے شریک نہ ہوں گی، اسی لیے ان کو الگ ملک کی دونوں کو ضرورت ہے۔ سن 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس کی بنا پڑی، یعنی کہ بنیاد پڑی۔ سر سید نے مسلمانوں کو اس میں شرکت کرنے سے روکا، کیونکہ ان کی دور اندیشی نے دیکھ لیا تھا کہ اس سے مسلمانوں کو بحیثیت قوم نقصان پہنچے گا۔ اپنے ایک اہم بیان میں انہوں نے کہا کہ جمہوری طریقہ ہندوستان کے لیے موزوں نہیں، یعنی کہ صحیح نہیں۔ یہ طریقہ قابل غور ہے کہ سید کے پیش نظر انگریزوں کی خوشنودی نہ تھی، بلکہ اپنی قوم کی ترقی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ پہلے ہندوستانی تھے جنہوں نے اپنی مشہور تصنیف اسباب بغاوت ہند لکھ کر حکومت کو توجہ دلائی کہ غدر کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ ہندوستانیوں کو ملک کی سیاسی کونسلوں میں شامل نہ کیا گیا۔ اب اس پیج پہ بیٹا جو اہم عبارات ہے، عبارت نمبر 3 سن 1857، یعنی کہ جو آپ کا اس پیج کا فرنٹ پہلا پیراگراف ہے، اس میں کون سا دوسری لائن پہ لکھا ہوا ہے سن 1800 پیچھے سے ہی سن 1800 مسلمانوں کی رہی صحیح عزت بھی خاک میں مل گئی، یہاں سے لے کر پچھلے اب یہاں پیراگراف جو ختم ہو رہی ہے ملت کی آنکھیں کھل گئیں یہاں تک۔ اب عبارت نمبر 4 کون سی ہے؟ سر سید نے قدامت پسند مسلمانوں کو نئے زمانے کی ضروریات سے آگاہ کیا، اور یہ کہاں تک ختم ہو رہی ہے؟ مسلمانان ہند کا واحد مرکز بنا رہا، یہاں تک۔ اب یہ کہاں ختم ہو رہی ہے؟ نیچے اس پیراگراف کے مڈ تک، یہ چوتھی لائن جہاں مسلمان ہند کا واحد قومی مرکز بنا گیا، سیکنڈ پیراگراف کی جو 4تھ لائن ہے وہاں تک اینڈ ہو رہا ہے۔ عبارت نمبر 5 ہے سن 1867 یعنی کہ 1867، یعنی کہ آپ کا جو سیکنڈ پیراگراف ہے اس کی تھرڈ لاسٹ جو ہے، تو سن 1867 میں بنارس کے بعض ہندوؤں کو یہ خیال تھا یہاں سے لے کر جو تھرڈ پیراگراف ہے اس کی تھرڈ لائن تک، بلکہ اپنی قوم کی ترقی تھی یہاں تک۔
بیٹا آج ہم نے 2 پیجز پڑھے ہیں تشکیل پاکستان کے، اور اس کی میں نے اہم عبارات کو بھی آپ سے ڈسکس کر دیا، آپ کو بتا دی ہیں. کل ہم نے اس کا نیکسٹ ہاف پڑھنا ہے.